کیجیے. اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے عقیدت رکھو. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت نہیں. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. عزیزان ملت گرامی، معاملہ سمجھ میں آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی، ذہن صاف ہو گیا کہ سب کچھ نبی کی محبت میں پنہا ہے، سب کچھ نبی کی بارگاہ کے ادب میں پوشیدہ ہے، سب کچھ نبی کے عشق میں پوشیدہ ہے. نماز قبول ہوگی تو نبی کی محبت والے کی قبول ہوگی، نبی کے عشق رکھنے والے کی قبول ہوگی. عبادتیں قبول ہوں گی تو اس کی قبول ہوں گی جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے عشق رکھتا ہے. تو اس لیے اے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے بچاتے ہو، بچانا چاہتے ہو، ادھر ادھر مت بھٹکو، چلی چلا کے چکر میں نہ پڑھو، ادھر ادھر کے لوگوں کے بہکاوے میں نہ پڑھو، بلکہ ذرے مصطفیٰ کی طرف پڑھو، نبی کی بارگاہ کی طرف پڑھو، اور اے لوگوں ان کی طرف پڑھو جو نبی کی بارگاہ سے قریب کر دے. اعلیٰ حضرت کی بیعت کی طرف پڑھتے ہوئے چلو، غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف پڑھو، غریب نواز کی بارگاہ کی طرف پڑھو، شیر سنت کی بارگاہ کی طرف پڑھو، اولیاء کاملین کی بارگاہ کی طرف پڑھو. یہ وہ شخصیتیں ہیں جو مصطفیٰ کے قریب کر دے گی، اور در مصطفیٰ وہ ہے جو خدا سے تو قرآن کا اعلان ہے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ. اس لیے کہ میرے دوستو، ایک دن موت آنی ہے، یہ بالکل اٹل ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بلاتا ہے موت کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ یہاں موت نہیں آئے گی. ہر چیز میں لوگ اختلاف کر لیتے ہیں، موت نہیں کرتے، سب کہتے کہ ہاں موت آئی. جب ایک دم اٹل فیصلہ ہے کہ موت آنی ہی ہے تو پھر تیاری بھی تو ہونی چاہیے. تو تیاری ہم کیسے کریں؟ تو یہی چیز جو ہے سب سے اہم ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا موت آئے گی، اس کے بعد قبر میں جانا ہے. تو تیاری کیا ہونی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں اس سے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق ہے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر کے چلو، مصطفیٰ کی محبت لے کر کے چلو، نبی کی عقیدت لے کر کے چلو. اس لیے کہ میرے دوستوں، یہ دنیا ایسی ہے جب موت تاریخ ہو جاتی ہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، عزیز ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، رشتے دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، والدین ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جن کی رشتے داری خوب نبھا رہے تھے، جن کے دعوت ولیمے خوب کر رہے تھے، نبی کی بارگاہ کی بےعزتی کرتے ہوئے آج وہ سب چھوڑ رہے ہیں. اب قبر میں وہ کام نہیں آ رہے ہیں، اب قبر کی منزل ہے، اب کوئی ساتھ نہیں دے رہا. یہاں تو بڑے جو ہے ہم نے جو ہے سب ساتھ دینے والے ہوئے تھے، یہاں سب سے مدد کرنے والے تھے، پریشانی آئی مدد کرنے والے کھڑے ہو گئے. لیکن قبر میں نہ اولاد کام آ رہی ہے، نہ اور کوئی کام آ رہا ہے. تو آئے لوگوں، قبر کی منزل کے بارے میں سوچو. جہاں ان کا نکیر جب سب پر کھڑے ہوں گے، سوال و جواب کا معاملہ ہوگا. من رب ہوگا، ماں دینوں کا، ماں گنتا لپوروں کی حاضر رجل. ایسے عالم کے اندر کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، ایسے وقت میں کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا. ایسے وقت میں جس کے سہارے کی ضرورت ہے اس سے رشتہ مضبوط رکھو، اس سے رشتہ مضبوط رکھو، انہیں مان لو اور جو ہے اس سے سچی عقیدت رکھو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. حمد میں دنیا سے لاہد میں اس کے رکے سر کا دھاؤ لے کے چلے. اور جب پریشا سوال کریں گے، آخری سوال بس جو ہے میرے پاس وقت کیونکہ کم مجھے ملا ہے، اس لیے میں جو ہے بات کو بہت سمیٹ کر کے بس عرض کر دوں. لیکن فرشتے آخری سوال کریں گے، اور اہم سب سے وسیع سوال ہے. دو سوال کی اپنی اہمیت نہیں، اہمیت آخری سوال ہے. ماں كنت تقول في حق هذا الرجل، نبی کی طرف اشارہ کریں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے.
کیا کہتے تھے، یہ نہیں کہا کیا کہتے ہو، کیا کہتے تھے، تو پردہ اٹھے ہوئے کیا کہتے تھے یہ پوچھا جائے گا۔ دنیا میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، ان کی بارگاہ کے بارے میں تم کیا جو ہے عقیدہ رکھتے تھے، کیا لوگوں کو پیغام دیا کرتے تھے، کیا تمہارا مشن تھا اس رسول کے بارے میں، وہاں فرشتے پوچھیں گے، وہاں سوال ہوگا۔ ایسے موقع پر جو عاشق رسول ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، نبی پر صلاۃ و سلام کرنے والا ہوگا، تو کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، انہیں تو ہم سید الانبیاء کہتے تھے، ادھر تو جو ہے ہم نبی خدا تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر کہا کرتے تھے، انہیں تو ہم اپنا آقا کہتے تھے، انہیں تو اپنا ماوا کہتے تھے، انہیں تو اپنا ملجا کہتے تھے، انہیں تو جو ہے انہیں خاتم النبیین کہا کرتے تھے، انہیں تو جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہے انہیں جو ہے وجہ تخلیق کائنات کہا کرتے تھے۔ یہ وہی تو آقا ہے جن کے چہرے سے آفتاب کو نور مل رہا ہے، یہ وہی آقا ہے جن سے جو ہے جن کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا ہے، یہ وہی نبی ہے جن پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، یہ وہی مصطفیٰ ہے جن کے نام پر سب کچھ قربان کیا کرتے تھے، یہ وہی رسول ہے جن کے نام پر جان و مال کی بازی لگا دیا کرتے تھے، یہ وہی آقا ہے جن کے گستاخوں سے دور رہا کرتے تھے، یہ وہی رسول ہے جن کی تعلیم پر عمل کرتے تھے، یہ وہی مصطفیٰ ہے جن کی محبت کا گن گایا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں اگر مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کر کے فرما دے، اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرا عاشق ہے، یہ تو میرا دیوانہ ہے، یہ تو میرا شیطانی ہے، یہ تو میرا غلام ہے، ایسے سوچ دو۔ فرشتے کہہ دے کم کناؤں بالعروس، یعنی سو جا جیسے کہ دلہن سویا۔ لہد میں عشق رخے سے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جناب بنے گی محبان چار یار کی خبر، تو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو قرآن کا اعلان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، بد دینوں سے دور رہے، بد مذہبوں سے دور رہے۔ اس لیے کہ اگر جو ہے نبی کی رضا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کی صف میں رہو، ان سے محبت کرنے والوں کی صف میں رہو۔ اگر ہمارا کوئی دشمن ہو اور ہمارے پاس رہنے والا ہمارے دشمن کے قریب چلا جائے تو ہمارے نگاہ کے اندر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ہم اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں کہ ہمارا بھی دوست ہمارے دشمن کا بھی دوست ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایک ہی طرف رہے گا، یا تو ادھر رہے گا یا تو ادھر رہے گا۔ تو پھر جو ہے ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو کہہ رہے نبی معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہے، جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اہل بیت کی بے ادبیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یاد رکھو میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو خانہ کعبہ کے قریب چلا جائے، عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، چلے کرے اور روزے رکھے اور اس کے بعد وہ میرے اہل بیت کی بے ادبی گستاخی میں ان کی دشمنی میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا خانہ کعبہ کے قریب کی نماز کام نہ آئے گی، خانہ کعبہ کے چلے کام نہ آئیں گے، خانہ کعبہ کی عبادتیں کام نہ آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو مصطفیٰ کا عشق کام آئے گا، اہل بیت کی محبت کا۔ سب سے پہلے ہم نبی کے عشق کو سینے میں بٹھائیں، کی عقیدت رکھے، اہل بیت کا ادب کرے، اس کے بعد نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، ہم یہ نہیں کہتے
کی نماز نہ پڑھیے، لیکن سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عمل ہے۔ ایمان بنیاد ہے، عمل اس کی عمارت ہے۔ اگر ایمان سلامت نہ رہا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی نے یہی پیغام دیا ہے کہ نبی کی محبت میں نے نماز اس لیے ادا کی تھی کہ دیکھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ نبی کی اگر نیند کھل گئی، بے ادبی ہو جائے گی، وہ نماز نہ رہے گی جس میں نبی کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے، نبی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے حضرت علی نے نماز ادا کی اور پھر نبی کا کرم ہوا کہ ادا پر ہوا دیا۔ تو میرے دوستوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قتل کی ہے، معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الوصول بندگی اس سارے فرائض تو اس کی فراہ ہے، اصل تو نبی کی محبت ہے، نبی کی اطاعت ہے، نبی کا عشق ہے، رسول کی بارگاہ کا ادب ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے دوستو، ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اس کے ساتھ عمل کی بھی حفاظت کرے، دونوں میدان میں ہم آگے رہے، ایمان کے میدان میں بھی آگے رہے، عمل کے میدان میں بھی آگے رہے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب علامہ عبداللہ صاحب سبھی امام صاحب امام مسجد تشریف لا چکے ہیں اور میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کی تکمیل کرتا ہوں۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا کریم جو کچھ بھی میں نے عرض کیا، مولا سب سے پہلے اس پر مجھے پھر تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سچ لطیف علی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ نبی کا